بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب انسان کی پہچان اس کے کردار سے ہوتی تھی نہ کہ اس کے لباس محل دولت سے۔ اسی دور میں ایک سرسبز و شاداب وادی کے کنارے نورپور نام کا ایک گاؤں آباد تھا۔ یہ گاؤں اپنی سادگی، باہمی محبت اور ایمانداری کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ اسی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام حاکم دین تھا۔ حاکم دین بظاہر گاؤں کا سب سے امیر آدمی تھا۔ اس کے پاس کھیت تھے، مویشی تھے، سونے چاندی کے صندوق تھے اور ایک بڑا سا مکان تھا جس کی دیواریں موٹی اور دروازے بھاری تھے۔ لیکن ان موٹی دیواروں کے پیچھے ایک کھوکھلا دل چھپا ہوا تھا۔ حاکم دین کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، دولت جمع کرنا، دولت بچانا اور دولت بڑھانا۔ وہ کہتا تھا، دنیا میں عزت صرف پیسے کی ہے، باقی سب دھوکا ہے۔ حاکم دین بچپن میں بہت غریب تھا۔ اس نے بھوک دیکھی تھی، ننگے پاؤں سردیوں میں کانپنا دیکھا تھا، لوگوں کی ترس بھری نظریں سہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جس کے پاس دولت نہ ہو وہ انسان ہی نہیں۔ وقت گزرا، محنت کی، مگر جیسے جیسے دولت آئی دل سے انسانیت نکلتی گئی۔ حاکم دین کے پاس سب کچھ تھا مگر سکون نہیں۔ اس کی بیوی برسوں پہلے فوت ہو چکی تھی، اولاد نہ تھی اور رشتہ دار صرف اس کی دولت کے گرد منڈلاتے تھے۔ رات کو جب وہ نرم بستر پر لیٹتا تو نیند نہیں آتی۔ وہ اٹھ کر صندوق گنتا، سکے چھوتا اور خود کو تسلی دیتا، یہی میری اصل طاقت ہے۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک سوال سرگوشی کرتا، اگر یہ سب چھن گیا تو؟ ایک دن گاؤں میں ایک فقیر آیا، سفید داڑھی، سادہ لباس، آنکھوں میں عجیب سی روشنی۔ وہ دروازے دروازے جا کر صرف اتنا کہتا، اللہ کے نام پر جو تمہارے پاس زیادہ ہے اس میں سے کچھ دے دو۔ جب وہ حاکم دین کے دروازے پر پہنچا تو حاکم دین نے خادم کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اسے کہہ دو یہاں کچھ نہیں ملتا۔ فقیر نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر بس اتنا کہا، بیٹا دولت کی حیثیت وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ یہ جملہ حاکم دین کے دل میں تیر کی طرح لگا، مگر اس نے دروازہ بند کروا دیا۔ اسی گاؤں میں ایک اور شخص تھا، سلیم۔ وہ غریب تھا مگر دل کا امیر۔ اس کے پاس صرف ایک چھوٹا سا گھر، چند برتن اور ایک محنتی جسم تھا۔ سلیم کہا کرتا تھا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور عزت انسان کے کردار میں۔ جب فقیر سلیم کے گھر پہنچا تو سلیم نے اپنا آدھا کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ فقیر نے دعا دی، اللہ تمہیں وہ دے گا جو دولت نہیں دے سکتی۔ کچھ ہی مہینوں بعد گاؤں میں قحط پڑا، فصلیں سوکھ گئیں، جانور مرنے لگے، لوگ ایک ایک دانے کو ترسنے لگے۔ حاکم دین کے گودام بھرے تھے مگر وہ کسی کو کچھ دینے پر راضی نہ تھا۔ وہ کہتا، یہ وقت میرے لیے ہے، میں مزید امیر بنوں گا۔ مگر سلیم نے جو تھا بانٹ دیا۔ لوگ اس کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ ایک رات حاکم دین شدید بیمار پڑ گیا۔ حکیم بلایا گیا مگر علاج مہنگا تھا۔ حاکم دین نے سونا نکالا مگر اس کے پاس بیٹھنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ کراہتے ہوئے بولا، میں اتنا امیر ہوں پھر بھی اکیلا کیوں ہوں؟ اسی لمحے فقیر کا وہ جملہ یاد آیا، دولت کی حیثیت وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ حاکم دین کی بیماری دن با دن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا، چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی تھی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی بے خوابی کی گواہی دے رہے تھے۔ وہی آنکھیں جو کبھی سونے چاندی کے ڈھیر دیکھ کر چمکتی تھیں، اب چھت کو خالی نظروں سے تکتی رہتی تھی۔ حکیم نے نبض دیکھ کر آہستہ سے کہا، یہ بیماری صرف جسم کی نہیں دل کی بھی ہے۔ حاکم دین نے کمزور آواز میں پوچھا، کیا سونا کام نہیں آئے گا؟ حکیم نے گہری سانس لی، ہر مرض کا علاج دولت سے نہیں ہوتا۔ رات کے پچھلے پہر جب سارا گھر خاموش ہو جاتا تو حاکم دین کو اپنے ہی سانسوں کی آواز ڈرونی لگتی۔ بڑے کمرے، اونچی چھتیں، مگر کوئی آواز نہیں، کوئی ہمدرد نہیں۔ وہ سوچتا، اگر میں مر گیا تو کون روئے گا؟ کون کہے گا کہ حاکم دین اچھا انسان تھا؟ پھر خود ہی جواب آتا، کسی کو میری ذات سے مطلب نہیں، سب کو میری دولت سے تھا۔ یہ خیال اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتا رہا۔ دوسری طرف سلیم بھی آزمائش میں تھا۔ قحط نے اس کی کمر توڑ دی تھی۔ کئی دن ایسے آئے کہ اس کے گھر چولہا نہ جلا مگر اس کے چہرے پر شکو نہ تھا۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا،
اللہ نے آج لیا ہے کل دے گا۔ صبر ہی اصل دولت ہے۔ گاؤں کے لوگ جب بھی کسی مشکل میں ہوتے سلیم کے پاس آتے، وہ خالی ہاتھ لوٹتے مگر دل بھرا ہوا۔ ایک دن وہی فقیر دوبارہ گاؤں آیا۔ اس بار اس کے قدم سیدھے حاکم دین کے گھر کی طرف تھے۔ دروازہ کھلا تھا، خادم بھی پریشان حال تھا۔ فقیر اندر داخل ہوا۔ حاکم دین نے آنکھیں کھولی، فقیر کو دیکھ کر چونک گیا۔ تم پھر آ گئے؟ فقیر مسکرایا۔ میں تو پہلے بھی یہی تھا، تم نے دروازہ بند کر رکھا تھا۔ حاکم دین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے بتاؤ، کیا میری دولت مجھے بچا سکتی ہے؟ فقیر نے نرمی سے کہا، دولت صرف ایک امتحان ہے، نہ یہ نجات ہے نہ عزت۔ اصل حیثیت نیت اور عمل کی ہوتی ہے۔ یہ الفاظ حاکم دین کے دل میں اتر گئے۔ پہلی بار اس نے سچائی کو مانا۔ میں نے ساری عمر جمع کیا مگر کسی کا دل نہ جیت سکا۔ اس نے خادم کو بلایا۔ گودام کھول دو، جو بھوکا ہے اسے دے دو۔ خادم حیران رہ گیا۔ مالک، اب کی دولت کم ہو جائے گی۔ حاکم دین نے کمزور مگر پختہ آواز میں کہا، آج پہلی بار میں امیر ہونا چاہتا ہوں۔ جب اناج تقسیم ہونے لگا تو گاؤں میں جیسے جان آ گئی۔ لوگ حیران تھے، کچھ رو رہے تھے، کچھ دعائیں دے رہے تھے۔ سلیم بھی آیا۔ حاکم دین نے اسے دیکھ کر کہا، سلیم، میں نے ساری عمر غلط سمجھا۔ تم غریب ہو کر بھی مجھ سے زیادہ امیر تھے۔ سلیم نے سر جھکا کر کہا، دولت برائی نہیں، اس کا غرور برائی ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ جیسے جیسے حاکم دین کا دل ہلکا ہوتا گیا، اس کی طبیعت میں بھی بہتری آنے لگی۔ حکیم حیران تھا۔ فقیر نے جاتے جاتے کہا، جب انسان بانٹتا ہے تو اللہ شفا بانٹ دیتا ہے۔ کچھ مہینوں بعد حاکم دین مکمل صحتیاب ہو گیا، مگر اب وہ پہلے والا شخص نہیں تھا۔ اس نے اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیے۔ اب وہ کہا کرتا، دولت کی اصل حیثیت یہ ہے کہ یہ انسان کے ہاتھ میں ہو، دل میں نہیں۔